تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير. جو ہی شروع ہوتا ہے ایک عجیب و غریب قسم کی فضا، خصوصاً چنئی کے اندر، خصوصاً ہمارے اس ٹپلیکن علاقے کے اندر جو عجیب و غریب قسم کی فضا پھیل جاتی ہے، واللہ باللہ تاللہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ شیعوں کا ایجاد کیا ہوا ایک طریقہ ہے، یہ شیعوں کا ایک رسم ہے جو اہل السنہ کے خلاف انہوں نے ایجاد کیا تھا. عجیب قوم اہل السنہ والجماعت ہے. شیعہ اہل السنہ والجماعت کو گمراہ سمجھتے ہیں، شیعہ اہل السنہ والجماعت کو فاسق فاجر سمجھتے ہیں، شیعہ اہل السنہ والجماعت سے بغض رکھتے ہیں، شیعہ اہل السنہ والجماعت کو تکلیف پہنچانے میں ثواب سمجھتے ہیں. اور ان کا ایک طریقہ سنی کہلانے والے ہمارے یہی مسلمان اختیار کر کے بیٹھے ہوئے. آپ ان سے پوچھیں کہ ہمارے لیے تو دلیل اللہ کی بات ہے، ہمارے لیے تو دلیل رسول اللہ کی بات ہے، ہمارے لیے تو دلیل علماء محققین اور علماء مجتہدین کی باتیں ہیں. ذرا ایک آیت دکھائیے یا ایک حدیث دکھائیے یا کسی بھی معتبر ریلائبل عالم کا ایک فتویٰ دکھائیے جس نے ان چیزوں کو جائز کہا ہو. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی فرقہ اختلاف نہیں کرتا. اہل حدیث اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، بریلوی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، دیوبندی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. اہل السنہ والجماعت کے جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں انہوں نے اس کو حرام لکھا ہے. اور ہماری یہ قوم انہی چیزوں کے اندر مست ہے. انہیں نمازوں کی پرواہ نہیں، انہیں روزوں کی پرواہ نہیں. آقا فرماتے ہیں عاشورے کے دن روزہ رکھو، انہیں روزوں کی کوئی فکر نہیں. یہ نہ 9ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے، نہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے، نہ 11ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے، نہ اس کے بارے میں ان کے یہاں کوئی فکر ہوگی. فکر کیا ہوگی؟ میرا بٹھایا ہوا تعزیہ بڑا ہے کہ اس گلی کا بٹھایا ہوا تعزیہ بڑا ہے، میرا پنجہ بڑا ہے یا اس کا پنجہ بڑا ہے، میں اس نیت سے پنجہ بٹھا رہا ہوں، وہ اس نیت سے پنجہ بٹھا رہا ہے، میری لائٹنگیں زیادہ ہیں کہ اس کی لائٹنگیں زیادہ ہیں، میری گلی کے اندر دھوم ہے کہ اس کی گلی کے اندر دھوم ہے. یہ کون سا اسلام ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں قوم سے؟ ہم اس دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ہمارے سارے اعمال وہی حرام کاریاں ہیں. میں بیٹھ کر آج حساب کر رہا تھا کہ کتنے خرافات ہماری یہ قوم ان پنجوں کے حوالے سے، ان تازیوں کے حوالے سے، ان عزاداری کے حوالے سے اختیار کرتی ہے. الامان والحفیظ، شاید ہی کوئی بڑا گناہ ہوگا جو اس کے اندر موجود نہیں، شاید ہی کوئی بڑا گناہ ہوگا جو اس کے اندر موجود نہیں. ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی بدتمیزی، ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کی بدعات، وہ اتنا زیادہ اسے بنا دیا گیا کہ اسے اب کھلم کھلا شرکیہ عمل کہنے میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. کہاں جا رہی ہے یہ امت؟ اس کی مسجدیں ویران ہیں، اس کے مدرسے خالی ہیں، اس کی عورتیں بھاگ رہی ہیں، اس کی بیٹیاں اپنی عزتیں لڑا رہی ہیں، اس کے دھندے ٹھیک سے نہیں چل رہے ہیں، اس کی دنیا ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے، اس کے آخرت کی صحیح کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے. پھر بھی یہ اس دنیا کو عیش و عشرت کا سامان سمجھ کر بیٹھے ہیں، پھر بھی یہ اس دنیا کو اپنی خواہشات کو فلفل کرنے کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ سمجھ کر بیٹھے ہیں. الامان والحفیظ، کتنی بدعقیدگی، کتنی خرافاتیں، کتنی گندگیاں. میں حساب کر رہا تھا، پہلی خرابی ان پنجوں کے اندر، ان تعزیہ داریوں کے اندر، ان جو بٹھائے جاتے ہیں پنجے اور نقشے اور پتہ نہیں دلدل اور براق کے نام سے جو ڈھانچے بٹھائے جاتے ہیں، ان کی اسلام کے اندر کیا ویلیو ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے کچھ اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیروں کی مشابہت اس کے اندر پائی جاتی ہے. 2-3 سالوں پہلے ہم نے دیکھا ایک ہی جگہ ایک طرف آپ کا گنپتی اور ونائیگر بٹھایا گیا اور اسی کے پڑوس میں آپ کے نقشے اور پنجے بٹھائے گئے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک غیر مسلم دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ ان کی پوجا کرتے ہیں جیسے ہم اس بدھ کی پوجا کرتے ہیں. یہ ان تلواروں کی، ان نقشوں کی، ان پنجوں کی، ان ڈھانچوں کی پوجا کر رہے ہیں. اس کے دل و دماغ میں تو یہی آئے گا. تو پہلی گندگی اور خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ غیروں کی مشابہت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس دنیا میں، آخرت میں اللہ اسی قوم میں اسے اٹھائیں گے، اسی قوم میں اسے اٹھائیں گے. اگر ہم کافروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو اللہ معاف فرمائے کافروں کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے. یہ حدیث ہمیں سمجھا رہی ہے کہ غیروں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آئیے ہم دیکھیں ان عزاداریوں میں، ان پنجوں میں کیا ہوتا ہے. ان میں غیروں کی مشابہت ہی ہوتی ہے. وہ ایک ڈھانچے کی پوجا کرتے ہیں اور یہ بھی ایک ڈھانچے کی پوجا کرتے ہیں. وہ گلی میں اسے اٹھا کر عرس کی شکل میں اور اورولم کی شکل میں گھومتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح اپنے سروں پر اٹھا کر اسے ایک جلوس کی شکل میں گھومتے ہیں. وہ بھی باجا بجواتے ہیں، یہ بھی باجا بجواتے ہیں. وہ بھی دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بھی دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. سب سے بڑی گندگی تو یہ ہے کہ یہ غیروں کی مشابہت ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بس ایک ریزن کافی ہے کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے لیے. کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے لیے یہ ایک ریزن کافی ہے کہ وہ غیروں کے مشابہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتا ہے، عاشورے کا ایک روزے کے بجائے 2 روزہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ ایک روزہ اس زمانے میں یہودی بھی رکھتے تھے. عاشورے کے دن ایک روزہ اس زمانے میں یہودی بھی رکھتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں. اتنی سی مشابہت کو سرکار نے پسند نہیں فرمایا. ہماری مشابہت تو بالکل ایگزیکٹ ہے، ہماری مشابہت تو بالکل سیم ہے. دوسری بڑی غلطی، یہاں شرکیہ عمل ہوتے ہیں. لوگ آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں ان ڈھانچوں کے سامنے. اللہ کے پاس جا کر دعا کرنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی. یہ ان ڈھانچوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دعا کریں گے. اپنے بچوں کو لے جا کر ان سے برکتیں حصول کرنے کے لیے ان سے چھوئیں گے، ان سے تبرک حاصل کریں گے. عورتیں جا کر وہاں منتیں مانیں گی. یہ کافی ہے ایک چیز کو حرام ہونے کے لیے کہ جو جگہ شرک کی عمل ہوتا ہے وہ کام تو اسلام میں شرک سے بڑا گناہ ہی نہیں کوئی نہیں. ان الشرک لظلم عظیم فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ دوسری وجہ ہے کہ یہ ساری خرافات اسلام میں جائز نہیں. تیسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں عام انسانوں کو تکلیف ہوتی. عام انسانوں کو تکلیف ہوتی. دیکھیں، انسانوں کو تکلیف پہنچانا اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے. علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ آپ کو اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ روڈ بلاک نہیں کر سکتے، آپ روڈ جام نہیں کر سکتے. اگر کسی جگہ آلٹرنیٹو روڈ موجود نہیں ہے تو آپ مین روڈ کو بلاک کر کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں عام لوگوں کو تکلیف ہے. کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی ایمبولنس پھنسی ہوئی ہو، کسی کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہو، کسی کو کوئی ضروری کام پیش آیا ہو، کسی کو ارجنٹ جانا ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو. یہاں تک اسلام اس کی حکم دیتا ہے کہ ایک عام انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ہمارے ان بینڈ باجوں میں کیا کچھ تکلیف لوگوں کو نہیں پہنچتی، کیا کچھ تکلیف نہیں پہنچتی. اور وہ بھی مسلمانوں کو کتنی. ایذائے مسلم کو تو حرام فرمایا. ایک مومن کو تکلیف پہنچانے کو اسلام نے حرام لکھا ہے. اور یہ اسلام کے نام پر اٹھائے جانے والے تعزیے اور بینڈ باجے، یہ مسلمانوں کی نیند حرام ہے.
یہ رات بھر بینڈ بجائیں گے اور 12 بجے 1 بجے اور بچے سو رہے ہیں، بوڑھے سو رہے ہیں، کمزور موجود ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ڈھلک ڈھلک کر ناچیں گے اور ڈی جے بجوائیں گے اور روشنیاں کریں گے اور سمجھیں گے ہم اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ توہین اسلام ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنا ہے. یہ ایسے مسلمان ہیں جن کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں بدنام ہے. ایک ہندوؤں کی تہوار ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح راتوں میں باجے بجواتے ہیں اور ڈی جے بجواتے ہیں اور گانے گاتے ہیں، اور یہ ایک مسلمانوں کی تہوار ہے اور یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو پھر ان دونوں میں کیا فرق رہا؟ اور رات بھر جاگیں گے، ان کی فجر نہیں ہوتی، ان کی نمازیں نہیں ہوتی، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پنجہ اٹھوا لیا ہے تو امام حسین نے میرا بیڑا پار کروا دینا ہے، امام حسین نے میری ناؤ پار کروا دینی. ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں کل تفسیر کی نشست میں بھی اس مضمون کو اٹھایا ہے، میں نے اپنے کئی مجلسوں میں اس بات کو اٹھایا ہے کہ اللہ کے سامنے شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک کی نہیں کر سکتے، صرف ان کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کا حکم اللہ دیں گے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں من یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے. شفاعت جو ہوگی وہ اللہ کی اجازت پر ہوگی. اللہ کسی کے بارے میں اجازت نہیں دیں گے تو رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کر سکتے، شفاعت نہیں کر سکتے. جب بات ایسی ہے تو امام حسین کہاں سے شفاعت کے لیے آئیں؟ امام حسن کہاں سے شفاعت کے لیے آئیں گے؟ حضرت علی کہاں سے شفاعت کے لیے آئیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ایک خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں بینڈ بازی بجتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں زمین میں میوزک کے انسٹرومنٹ کو ڈسٹرائے کروں، مجھے میوزیکل انسٹرومنٹس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ہمارا وہی اسی نبی کا نام لینے والا امتی وہی باجے بجوا کر خوش ہوتا ہے کہ میں نے دین کی خدمت کی، میں نے دین کی. یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ موسیقی کو تو حرام لکھا گیا ہے، موسیقی اور میوزک کو حرام لکھا گیا ہے. کہیں میوزک چل رہا ہو تو ایک مومن کے لیے حکم ہے کہ اس کی طرف کان نہ لگائے، اس کی طرف دھیان نہ دے. اگر میں دھیان دوں، میں میوزک پلے نہیں کر رہا ہوں، دوسرا میوزک پلے کر رہا ہے، میں اسے مزے لے کر سنتا ہوں، یہ حرام ہے. اگر کہیں میوزک چل رہا ہو تو حکم یہ ہے کہ میں اس کی طرف دماغ نہ لگاؤں، میں دھیان نہ دوں، میں فوکس نہ کروں تاکہ مجھے میوزک سننے کا گناہ نہ ملے. اور یہ امت ہے جو باجے اس زور سے بجواتی ہے کہ کفار کو بھی اس سے شرم محسوس. وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر یہود شرما جائیں. کیا آپ نے کھیل کھیلا ہوا ہے؟ یہ کون سی تعلیم آپ امت کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ چیزیں دیکھ کر غیر مسلمان ہوں گے، یہ اسلام سے دور جائیں. یہ دیکھ کر غیر مسلم اسلام کو پسند کریں گے یا اسلام سے نفرت کریں گے اور آگے بڑھیں. اس میں غیر مسلموں کو غلط پیغام جا رہا ہے کہ غیر مسلم اس کو اسلام سمجھنے لگے گی. اگر یہ اسلام ہے تو پھر اللہ کے نبی نے جو اسلام پیش کیا وہ تو یہ والا اسلام نہیں تھا، تو پھر آپ کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ آپ کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ ہمیں غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا اس لیے حکم دیا گیا کہ غیر ہمارے حسن سلوک کو دیکھ کر اسلام کے اندر آئیں. اگر غیر دیکھیں گے کہ میں بھی اسی طرح کا ایک کام کر رہا ہوں جو مسلمان کر رہے ہیں تو پھر میرے اور اس کے دین میں فرق کیا رہا؟ تو پھر مجھے اسلام قبول کیوں کرنا ہے؟ میرے لیے کیا ضرورت ہے جو اسلام فلفل کر رہے؟ کچھ بھی نہیں. بالکل وہ بھی اسی طرح ہنگام آرائیاں کر رہے ہیں، یہ بھی ہنگامے کر رہے ہیں. وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ پٹاخے پھوڑتے ہیں. وہ بینڈ باجے بجواتے ہیں، یہ بینڈ باجے بجواتے ہیں. وہ ریٹنگیں کرتے ہیں، یہ ریٹنگیں کرتے ہیں. وہ تکلیف دیتے ہیں، یہ تکلیف دیتے ہیں. تو پھر اسلام میں اور کفر میں فرق کہاں رہا؟ آپ کون سی جگہ جا کر لکیر کھینچیں گے کہ دیکھیں یہ اسلام ہے یہ کفر ہے؟
کون سی جگہ؟ آپ تو ہر ایک مومن کے دلوں کے اندر گھس کر نہیں دیکھ سکتے. ایک عورت جاتی ہے ان پنجوں کے پاس اور وہاں جا کر دعا کرتی ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ ان کی برکت سے اللہ کے پاس دعا کر رہی ہے؟ وہ ان کی برکت سے اللہ کے پاس نہیں, وہ انہی سے دعا کر رہی ہے. وہ جاہل ہے, اسے وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم. وہ جا کر ان پنجوں سے یہ دعا کرے گی کہ اے اللہ آپ مجھے فلانی چیز دے دے ان پنجوں. ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. وہ انہی چیزوں سے مانگے گی, وہ ڈائریکٹ امام حسین سے مانگے گی. یہ تو کفر ہوا, یہ تو صریح شرک ہوا. اور ہم سمجھتے ہیں مومن ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم مریں گے تو ہمارے جنازے کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھی جائے گی اور رام راؤ باغ میں جا کر مجھے دفن کیا جائے گا. یہ ہماری سوچ ہے, حالانکہ ہمارا عمل کفریہ ہو چکا ہے. اگر علماء کے پاس پرٹیکولر کسی آدمی کے بارے میں یہ لکھ کر سوال کرے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ پنجوں کے سامنے جا کر انہی سے مانگ رہا تھا, علماء فتویٰ دیں گے وہ کافر ہو چکا ہے, اسے کلمہ پڑھنا چاہیے, دوبارہ نکاح پڑھنا چاہیے. اسے کلمہ پڑھنا چاہیے, دوبارہ اس کا نکاح ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کفریہ کام کیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے ہم نہیں مانگ سکتے. اور دوسری جو خرابی اس کے اندر ہے وہ اسراف ہے, وہ بے جا خرچ ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اسراف کے معنی زیادہ خرچ کرنا, بے ضرورت خرچ کرنا. ان لائٹنگوں سے آپ کا کیا ہوگا؟ کس کا کیا بھلا ہوگا؟ ان لائٹنگوں سے کس کا کیا بھلا ہوگا؟ یہ جو لنگر لگتے ہیں, یہ جو پانی بٹوایا جاتا ہے, شربتیں بٹوائی جاتی ہیں, کھچڑے پکوان, کس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے؟ کسی کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ اسراف ہے. یا تو میرا فائدہ ہو, یا سامنے والے کا فائدہ ہو, یا کسی تیسری مخلوق کا, جانوروں کا, کچھ بھی کسی کا فائدہ نہیں. ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہیں. ایک آدمی گھر میں کھانا کھا کر آئے گا, وہ لنگر میں پھر سے کھانا لے گا اور چار دیواریں کھا کر پھینکے گا. یہ اسراف ہے, یہ اسراف ہے. اور اسراف کو اللہ نے منع فرمایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ کہتے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اسراف مت کریو, کھاؤ پیو اسراف مت کریو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اتنے اللہ اکبر, کہاں تک بتائیں, کہاں تک بتائیں؟ پھر آگے بڑھے. اس میں بدعقیدگی ہے, اس میں عجیب و غریب قسم کے توہمات ہیں, اس میں لوگوں کے عقیدے برباد ہو رہے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو آگے آنے والی جنریشن ہے ان کو جا کر وہاں بٹھوایا جاتا ہے, ان کو جا کر وہاں لگایا جاتا ہے, اور وہ اسی کو اپنا پروفیشن بنائیں گے, وہ وہی کام کرنے لگیں گے. ان کی پروڈکٹیوٹی تو ہم نے مار دی, ان کی پروڈکٹیوٹی تو ہم نے ختم کر دی. وہ سمجھیں گے کہ یہ بڑا اچھا کاروبار ہے, بزنس ہے, کہ بیٹھے رہو, ہنڈی رکھو اور نذرانے وصول کرتے جاؤ, پیٹ پالتے جاؤ. بیٹھے رہو, محنت کچھ نہیں کرنا ہے, بیٹھے رہو, جمع کر بیٹھ جاؤ, بچپن سے بیٹھ جاؤ اور ہنڈی بڑی سی رکھ لو اور ایک وہ جھاڑو رکھ لو اور اس پر وار کرتے جاؤ اور اپنے نذرانے وصول کرتے جاؤ. یہ حماقت ہے, یہ جہالت ہے. اسلام نے اس کو کبھی حکم اس کی نہیں دی. اور آگے بڑھے. مرد عورت کا اختلاط اس میں ہوتا ہے. مرد اور عورت کا اختلاط مطلب مرد اور عورتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں, بے پردگی ہوتی ہے. بے پردگی کو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. الناظر والمنظور پر سرکار نے لعنت فرمائی ہے. بے پردگی یہاں عام ہوتی, عورتیں اس میں خوب انوالو ہو کر یہ سارے خرافات کر رہی ہیں. اس طرح کے ڈھیر سارے گندگیاں اور خرابیاں ہیں. اور وہ مسلم پاپولیشن جہاں سب سے زیادہ ہے وہاں یہ ساری بدعقیدگیاں ہو رہی ہیں. تو ہم دنیا کو کیا میسج ڈیلیور کریں؟ تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل